حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان کلمات کو کثرت سے پڑھے گا وہ عرش کے سایہ میں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے ملائکہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور خواب میں جناب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب ہوگی۔ اس کو روز محشر جنت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دست اقدس سے پکڑ کر جنت لے جائیں گے۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں بہشت نبوی سے قبل ملک یمن تجارت کی غرض سے روانہ ہوا۔ جب میں ملک یمن میں پہنچا تو وہاں ایک عالم دین جو کہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا، کیا تم حرم کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ اس عالم نے پوچھا کہ کیا تم قریشی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں قریشی ہوں۔ اس عالم نے پوچھا کہ کیا تمہارا تعلق بنی تیم سے ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میرا تعلق بنو تیم سے ہے اور میں تیمی ہوں۔ پھر اس نے میرا نام دریافت کیا تو میں نے کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ وہ عالم بولا، اب صرف ایک نشانی باقی رہ گئی ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کون سی نشانی؟ وہ عالم بولا کہ تم اپنا پیٹ کھول دو۔ میں نے کہا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، اور تم مجھ سے ایسا کیوں پوچھتے ہو؟ وہ عالم بولا کہ مجھے علم صحیح صادق سے پتہ چلا ہے کہ ایک نبی حرم میں مبعوث ہوں گے۔ ان کے کام میں ان کے معاون ایک جوان اور ایک ادھیڑ عمر ہوں گے۔ جو ان کا حلیہ یہ ہوگا اور ادھیڑ عمر کا حلیہ یہ ہے کہ وہ سفید رنگ کا ہوگا، اس کا جسم لاغر ہوگا اور اس کے پیٹ پر ایک تل ہوگا اور ران پر بھی ایک تل کی نشانی ہوگی۔ تم اپنا پیٹ مجھے دکھاؤ کہ باقی تمام نشانیاں تم میں پوری ہوتی ہیں، اور میں یہ نشانی بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اپنا پیٹ کھول دیا اور میری ناف کے اوپر ایک سیاہ تل موجود تھا۔ وہ عالم کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، وہ تم ہی ہو، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تم راہ ہدایت سے دور نہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو مال دے وہ تم راہ خدا میں خرچ کرتے رہنا۔ پھر جب میں سفر سے واپس لوٹنے لگا تو اس عالم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا، اور اس نے مجھے چند اشعار سنائے اور کہا، یہ تم اپنے نبی کو سنا دینا۔ پھر جب میں سفر تجارت سے واپس لوٹا تو قریش کا ایک وفد مجھ سے ملاقات کے لیے آیا، اور انہوں نے مجھے میرے کامیاب سفر پر مبارکباد دی اور کہا، تمہارے دوست محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ ہم تمہارے ہی انتظار میں تھے کہ تم آؤ اور اسے سمجھاؤ اور تمام معاملات کو درست کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلا گیا، اور آپ اس وقت ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ کے مکان میں تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، مجھے خبر ملی ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے صحیح سنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے میں لوگوں کو اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دوں، انہیں برے کاموں سے روکوں اور اللہ تعالی کا پیغام ان تک پہنچاؤں۔ میں نے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی تو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عالم جس سے تم نے یمن میں ملاقات کی تھی۔ میں نے عرض کیا، یمن میں بے شمار عالم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عالم جس نے تمہیں فلاں فلاں اشعار سنائے تھے۔ میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو
اس کی خبر کس نے دی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس فرشتے نے جو مجھ سے قبل دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھی تشریف لاتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے عرض کیا بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے اور آپ ہی اس اعلیٰ منصب کے حقدار ہیں، آپ ایماندار ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر بیعت کرتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ ریاض النظرہ میں منقول ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیشت نبوی سے کام سے قبل تجارت کی غرض سے ملک شام لے گئے۔ راستہ میں آپ نے خواب دیکھا، سورج اور چاند آسمان سے نیچے اترے اور آپ نیلی نیند کی گود میں آ گئے۔ آپ نے ان دونوں کو پکڑ کر اپنے سینہ سے لگایا اور اپنی چادر مبارک ان پر اڑھا دی۔ جب صبح ہوئی تو آپ اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور اپنا خواب اس سے بیان کیا۔ اس عیسائی راہب نے دریافت کیا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا تعلق کس قبیلہ سے ہے؟ میں نے اسے اپنا نام بتایا اور بتایا کہ میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں اور میرا تعلق بنی ہاشم سے ہے۔ عیسائی راہب نے پوچھا آپ کا پیشہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تجارت کرتا ہوں۔ عیسائی راہب نے کہا آپ کو مبارک ہو، مکہ مکرمہ اور قبیلہ بنی ہاشم میں آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے اور اگر وہ نبی پیدا نہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان بھی پیدا نہ ہوتے اور تمام کائنات کا ظہور انہی کی وجہ سے ہے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام انہی کی وجہ سے مبعوث فرمائے گئے اور وہ تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں اور تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم ان کے دین میں داخل ہوں گے اور ان کے اولین وزیر بھی ہوں گے اور تم ان کے خلیفہ بھی ہوں گے اور میں نے ان کی تعریف تورات میں پڑھی ہے، انجیل اور زبور میں ان کا تذکرہ موجود ہے اور میں ان پر ایمان لا چکا ہوں اور ان کے دین میں داخل ہو چکا ہوں، مگر عیسائیوں کے خوف کی وجہ سے میں نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے اور آج ساری حقیقت آپ کے گوش گزار کر دی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خواب کی تعبیر سنی تو قلبی کیفیت بدل گئی اور عجیب سی رکت طاری ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شوق میں اپنا سفر ادھورا چھوڑ کر مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر تبسم فرمایا اور فرمایا اے ابو بکر تم کلمہ پڑھو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی وہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا وہ خواب جو تم نے ملک کے شام میں دیکھا اور عیسائی راہب نے اس کی یہ تعبیر فرمائی اور وہ میرا معجزہ ہی تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سچ فرماتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالی کے بندے اور رسول ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں ابو جہل اسلام دشمنی میں پیش تھا اور اس نے بہت سے مواقع پر اپنی اسلام دشمنی کا ثبوت بھی دیا۔ ابو جہل نہ صرف مسلمانوں کا دشمن تھا بلکہ وہ کاروباری معاملات میں بھی دھوکہ اور فریب کیا کرتا تھا اور اس کے دھوکہ اور فریب کا نشانہ وہ زائرین بھی بنتے تھے جو حج یا عمرہ کی غرض سے خانہ کعبہ آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص آیا، کہنے لگا ایک گروہ قریش کیا جب کوئی راہ گیر یا کوئی تاجر تمہارے علاقہ میں آتا ہے تو تم اسے اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہو؟ جب وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا۔ وہ شخص بولا میں نے اپنے اونٹوں میں سے 3 بہترین اونٹ یہاں فروخت کیا اور انہیں ابو جہل نے خریدا اور اس نے مجھے ان اونٹوں کی اصل قیمت سے کم تہائی قیمت لگائی اور اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا اور وہ جانتا تھا چونکہ وہ یہاں کا سردار ہے
لہٰذا میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، اور اس نے مجھ پر ظلم کیا اور میرے اونٹوں کا دام خراب کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ وہ بولا یہیں ضرورہ کے مقام پر ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے ہمراہ لیا اور اس جگہ پہنچے اور دیکھا وہ اونٹ واقعی بے حد قیمتی تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ سودا کیا اور اسے اچھی قیمت پر وہ اونٹ خرید لیے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں اونٹوں میں سے 2 اونٹ فروخت کر دیا اور ان کی قیمت بنو عبد المطلب کی بیواؤں میں تقسیم فرما دی۔ ابو جہل جو اس وقت وہاں موجود تھا وہ خاموشی سے سب دیکھتا رہا اور آپ سے ان کے رعب و لو اور دبدبا کے آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے پاس آئے اور فرمایا عمر اگر تم نے آئندہ ایسا کیا یا کوئی ایسی حرکت کی تو میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا۔ ابو جہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سخت کلام سنا تو نادم ہو کر کہنے لگا میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس لوٹ گئے تو امیہ بن خلف اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے ابو جہل سے کہا تم تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں رسوا ہو گئے اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو۔ ابو جہل بولا میں مر کر بھی ایسا نہیں کروں گا، اور تم نے جو میری حالت یا کمزوری دیکھی وہ اس لیے تھی کہ ان کے دائیں بائیں میں ایسے لوگ تھے جو ہاتھوں میں نیزے لیے ان کی حفاظت فرما رہے تھے، اور اگر میں اس وقت ان کی بات نہ مانتا تو وہ مجھے یقیناً مار ڈالتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سایہ میں ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالی 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ملائکہ اس کے لیے 70 بار دعا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ کثرت کرو مجھ پر درود بھیجنے کی، یقیناً وہ پاکیزگی ہے تمہارے لیے، یعنی با سبب درود کے گناہوں سے پاکی اور ہر طرح کی ظاہری و باطنی جانی اور مالی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے گا اس وقت تک نہ مرے گا جب تک کہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ کہ درود پاک پڑھنے والے کو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب تعالی کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے کی ایمان کی گواہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیں گے۔ درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک کے ساتھ چھو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو روزانہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔